السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین و ناظرین عزام، ایمان مفصل کا بیان چل رہا تھا اور گزشتہ ہم نے اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان پہ گفتگو کی تھی۔ آج اللہ کے رسولوں پر ایمان کی گفتگو ہوگی، انبیاء اکرام پر جو ایمان کا تقاضا ہے اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اسی کے بعد آیا وہ رسولی اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ مالک بڑا رحیم اور مہربان رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی کا فضل و کرم ہے کہ انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ جہاں تک ایمان ہے رسولوں پر، انبیاء اکرام پر، وہ جو ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ 1,24,000 انبیاء کی بات آتی ہے، لیکن تعداد کا تعین کیے بغیر ایمان لانا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی۔ جو کچھ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ان نبیوں پر ایمان بھی لاتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، ان کا بغیر نام لیے ایمان لاتے ہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ان پر ایمان لاتے ہیں نام لے کر۔ 313 رسول ہوئے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن ایک اندازہ بتایا گیا کہ 313 رسول ہے۔ اب سوال یہ، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اصل میں نبی کی جمع ہے انبیاء، نبی سنگولر ہے، اس کا پلورل ہو گیا انبیاء، انبیاء اکرام، اور رسول سنگولر ہے، اس کا پلورل ہوگا رسول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو شریعت دی، جن کو کتاب دی، وہ رسول ہوئے، اور بڑے بڑے رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ سارے انبیاء بشمول رسول کے، اس میں رسول بھی تھے، یہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، بشر ہیں وہ، اور جو ہے ہمارے نبی تو خیر البشر ہیں، لیکن یہ کہ جو فرشتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ پھر اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا۔ ایمانیات میں یہ رسولوں پر، یہ انبیاء پر ایمان لانا کہ ان سے کوئی خطا کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہم انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں گے، 950 سال، کافی بڑا عرصہ، اس میں کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔ خود حضرت نے فرمایا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، میں جو دعوت دے رہا ہوں بس تم اس کو قبول کر لو، میرے پیغام کو، پھر تمہاری اخروی کامیابی ہے، فلاح پا جاؤ گے، ابدی زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بے لوث، بے غرض اللہ کے منتخب کردہ بندے، اور ان سے کوئی گناہ کا احتمال ہی نہیں، گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لغزش انسانی تقاضے کچھ لغزش سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً نصیحت کی اور فوراً روکا اور فوراً ٹوکا اور بتایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خطا سے معصوم عن الخطا، صرف یہ انبیاء کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم ان میں نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے، رسالت کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے سب پر، لیکن کہ خود قرآن نے کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر بعض کو فوق کیا، تو فضیلت ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ سائر دوسرے رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے۔ ان سارے انبیاء اور رسول میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ سردار الرسول ہے، سب رسولوں کے سردار، انبیاء کے سردار، سردار الانبیاء ہیں، خیر الانبیاء، انبیاء میں بہترین آپ کی ذات بابرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان لانا
پھر اللہ وہ جو کچھ لے کے آئے ان کی ساری باتوں کو قبول کرنا، یہ ایمان بالرسالت پہ لازم آتا ہے کہ رسول کو مانا ہے۔ جب ایمان لاتے ہیں تو بالخصوص پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اب میں پیغمبر آخر الزماں کا قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلو کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ گمان بھی کرنا، کوئی اگر جھوٹے مدعی نبوت، جھوٹا دعویٰ کرنے والے نبوت کا کوئی کھڑے ہو جائے، اگر غلطی سے کسی نے پوچھا کہ تو نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے، تو بھی انہوں نے کہا اسلام سے خارج۔ اس لیے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حضور اسلام کی تشریف لانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی رسول آ سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ بھی آپ کی امتی بن کے آئیں گے، رسول تو ہیں لیکن آپ کی شریعت کوئی امپلیمنٹ کریں گے، دنیا میں نافذ کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کا یقین کرنا، ایمان لانا کہ کوئی نبی حضور کے بعد نہیں۔ ایمان بھی رسالت کے کچھ تقاضے ہیں، اور جو ہے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جب ایمان لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، حضور کو چاہا جائے۔ کیسے چاہا جائے؟ خود حدیث پاک ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے۔ ماں باپ ہیں، حضور کی محبت میں کوئی مقام نہیں ان کا۔ حضور کی بات آ گئی تو ماں باپ کی بات نہیں۔ اولاد، بیوی، بچے ہیں، ان کی کوئی بات، دنیا کا کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، اس کی بات نہیں۔ یہ اس بات پر یقین کامل ہو کہ حضور کی محبت ایسی ہو۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور ایک قسم سے کیسی محبت کرنے والے تھے، کیا معاملہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ ایمان لائیں، دوسری بات ایمان لانے کا پہلا تقاضا ہے کہ حضور کی ذات سے محبت کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، آپ جو کچھ لائیں اس کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا کہا گیا کہ دیکھو اگر تم اتباع کرو گے اس رسول کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو چاہے گا، تم کو پسند کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو عزیزان گرامی، تیسری جو اہم چیز ہے جز ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، زندگی حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارے۔ ایمان برسالت کا تقاضا یہ نہ خالی زبان سے ایسا بول دینا نہیں، کہ پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اور ہم جب معاشرے کا جائزہ لیں، ہم حضور کے ناموں سے رسالت پہ مرنے کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اگر زندگیوں میں دیکھیں جھوٹ، دغا، دوسروں کا حق مارنا، بھائی بہن کے حقوق برابر ادا نہ کرنا، ماں باپ کے حقوق برابر ادا نہ کرنا، ہم سب تصور کر کے دیکھیں کہ کیا یہ ایمان لانے کے تقاضے ہم پورے کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ تو ایمان بھی رسالت کا ہے کہ جو شریعت لائے، جو رسول نے دیا ہے اس کو تھام لو، اور اس بات کا یقین رکھو یہ اللہ کی طرف سے سچ دیے، اس میں رمق برابر کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ یہ جو کچھ لائے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ ہم تک پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے رسول نے جو اپنی امانت تھی پہنچا دی، اس پر عمل کرے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کو پروپیگیٹ کرے، لوگوں میں پھیلائے، عام کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت حضور وسلم نے 1,24,000 سے 40,000 کے قریب لگ بھگ صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا ان نشهد انک قد بلغت ودیت ونسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ نے حق دعوت، حق نصیحت ادا کر دیا، ہم تک پہنچا دیا۔ حضور نے فرمایا بلغوا انی لو آیات، مجھ سے ایک ہی آیت کی اگر تم کو معلوم ہے تو دوسرا تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ تعلیمات اسلام کو، قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں، اپنی زندگی میں اتاریں، پھر ہم کو جو کچھ معلوم ہے لوگوں تک پہنچائیں۔
یہی جذبہ کے تحت یہ جو ہے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور یوٹیوب پہ یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ناچیز کو علم دیا، تھوڑا سا جو کچھ عطا فرمایا، اس کا شکر ہے. میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. میں اسی جذبے کے تحت کہ ہم کو جو کچھ معلوم ہے لوگوں تک پہنچائے، یہ بات پہنچائی جا رہی. ایمان بالرسالت جو ہے ایمان باللہ کے بعد اصل میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس سے پہلے ملائکہ پر، کتابوں پر، اس کے بعد رسالت پر ایمان مفصل میں اس طرح تذکرہ آیا ہے. اور بنیادی جو ایمان ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، اس کے بعد آخرت کا تذکرہ آئے گا، تقدیر کی اچھائی اور برائی کا بھی تذکرہ آئے گا. کہ تقدیر پر ایمان. عزیزان گرامی، یہ کہ رسالت پر ایمان بڑا اہم ایمان ہے. اس بات میں نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس میں کبھی کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے تو آپ جو ہے واٹس اپ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، سوالات بھی دین کے بارے میں کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس لیکچر کے بعد جو ہے آپ کا نام نہیں چاہیے، بغیر نام لیے کہ ایک سوال آیا تھا، شریعت نے اس کے مطابق یہ رائے، وہ رائے جو شریعت نے پیدا جو باتیں بتائی ہیں وہ بتانے کی آپ کو کوشش کروں. آپ جو ہے کبھی بھی جو واٹس اپ کیجئے، انشاءاللہ گروپ میں نہیں کیجئے، انڈیویجول کریے. میرا نمبر اس میں موجود ہے، اس پہ تو اس میں جو ہے باتیں بتائی جائیں گی. بالخصوص جو ہے میرے لیکچرز کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ کسی بات میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی مزید وضاحت آپ چاہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک جو کچھ کوششیں ہم کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت بخشیے، اور مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو ایسی محبت عطا کیجیے، صحابہ کا پردو ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اور ان کی جیسی اطاعت کرنے والا، ان کے ایسا فرما بردار ہم کو بھی بنا دیجیے، ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے. حضور کے مالک حضور کا اسوہ ہمارے سامنے ہو اور اپنی زندگیاں ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں. یہ توفیق عطا فرمائیے. توفیق ہدایت آپ ہی کے آپ میں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.